یہ لوگ کوفے کو چھوڑ کے چلے گئے، اور اب کوفے میں جو ہے وہ کوفے میں خاص نہیں بلکہ کوفے کی بستیوں میں ہیں، قریب میں ہیں وہ لوگ جو انتظار کر رہے ہیں امام صاحب، اور اسی میں ہمارا سلام وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ مسلم ابن اوسجہ کوفے میں موجود تھی، حبیب ابن مظاہر کوفے میں موجود تھے، مختار ثقفی کوفے میں موجود تھے، محمد بن کثیر کوفے میں موجود تھے، حانی ابن عروہ جن کا حضرت مسلم کے ساتھ تذکرہ سنتے ہیں، حانی ابن عروہ تاریخ میں لکھا ہے کہ انہوں نے امیر المومنین کی حمایت میں ساتھ میں جمل، صفین اور نہروہ کی لڑائی لڑی، اور جس وقت آپ کو ابن زیاد نے گرفتار کیا 90 سال کی عمر تھی حضرت حانی ابن عروہ۔ اب جب حضرت مسلم کوفے میں آئے ہیں اور کوفے کے لوگوں نے آپ کی گرد آپ کو اپنی وفاؤں کو یقین دلایا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب ایک شخص کے گرد بہت سے لوگوں نے ظاہر ہو رہا ہوگا قوت اس کے پاس ہے، تو صرف وہ نہیں جو خالص ہوتے ہیں، دوسرے لوگ بھی آ جاتے ہیں، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ اب قوت و طاقت اس کے پاس ہے۔ حضرت مسلم یقین کے لیے تاریخ طبی نے لکھا ہے کہ 18,000 آدمیوں، وہاں سے لکھا ہے 25,000 آدمیوں نے بیعت کی کہ ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، امام صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھی تھی، اور حضرت مسلم یقین جب وہاں پہنچے تو تاریخ میں کہ آپ نے مسجد کوفہ میں خطبہ دیا ہے۔ تاریخ میں 2 خطبے سے ملتے ہیں کہ جو حضرت ابوالفضل عباس نے ایک خطبہ دیا ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ چھوڑنے سے قبل خانہ کعبہ کے اوپر، اس کو حضرت عباس کو خطیب کعبہ بھی کہا جاتا ہے، اور وہ خطبہ اس میں آپ نے معرفت کے دریا بہا۔ اسی طرح حضرت مسلم یقین نے جب آپ کوفے پہنچے ہیں تو کوفے میں آپ نے خطبہ دیا ہے ان لوگوں کو جو آپ کے بیعت کر چکے ہیں، کوفے کی بسیں بنی ہوئی ہے، اور آپ ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم اپنے اندر ساتھ دینے کی ہمت پاتے ہو تو میں حسین کو پاتے، اور وہ تمام کے تمام لوگ بلند آوازوں سے اپنے ساتھ دینے کا اعلان کرتے ہیں۔ اب حضرت مسلم ابن یقین ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو پروردگار عالم نے محمد اور علی یہ 2 ہستیاں ان کو اپنے خالق ہونے پر دلیل بنائے، اور یہ وہ ہیں کہ جس میں سے ایک وہ ہے جو اللہ کے ارادے سے بولتا ہے، ينطق عن اللہ وللہ وباللہ، اور یہ تفسیر ہے قرآن جو کہہ رہے ہیں وما ينطق عن الہویٰ، اپنی خواہش نفس سے کلام نہیں کرتا، کہہ رہے ہیں وہ بولتا ہے کلام کرتا ہے تو خدا اس کے کلام میں شریک ہے، کون ہے تو خدا اس پہ شریک ہے، وہ اللہ کے لیے بات کرتا ہے، اور دوسرا اس کے ارادے کی تلوار ہے، میرے مومن کے لیے بات ہے کہ دوسرا اس کے ارادے کی تلوار ہے، وہ اگر قدم اٹھاتا ہے تو خدا کی مرضی کے تابع ہوتی ہے، اگر خدا چاہتا ہے تو وہ تلوار چلاتا ہے اس طرح کہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر میدان میں اترے، اور اگر مرضی الہی یہ ہوتی ہے کہ وہ بستر رسالت پہ سو جائے تو اسے اس کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ بستر رسالت پہ شب ہجرت اپنے نفس کو خدا کی طرف واپس کرے، اور ایسے میں پھر کہتا ہے کہ اور حسین انہی دونوں کی وارث ہے، حسین ابن علی محمد اور علی کی وہ وارث ہے کہ جو مصباح الصلاۃ ہے، نماز اندھیری ہے، اندھی اگر اس کو حسین نہ نور المحراب تفسیر القرآن ہے، خلاصۃ الوجود ہے، قرآن کی مجسم تفسیر ہے، اسے لکھتے ہیں معراج الہی کا نور ہے، اسے لکھتے ہیں خلاصۃ الوجود ہے، اسے لکھتے ہیں وجود ہے 1,24,000 پیدا ہوا وجود ہے ملائکہ، لیکن حسین اس کا خلاصہ ہے۔ تو آج ہم زیارت وارثہ پڑھتے ہیں السلام علیکم یا وارث آدم السلام علیکم یا وارث محمد نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم، خلاصۃ الوجود ہے، اسے لکھتے ہیں۔ اور پھر اہل کوفہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا کہ دیکھو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو حسین کو خط لکھ دیا،
اور سب اپنی وفاؤں پر یقین دلا. کہتے ہیں تم کس کے لیے کس کو چھوڑ رہے ہو. حسین کی ساری فضیلتوں کو بیان کرنے کے بعد کہنا وہ کہ جو شراب کا پینے والا، کتوں اور بندروں سے کھیلنے والا ہے، ایک وہ ہے کہ جو بدکار عورتوں کی آوازوں پہ سننے والا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جبرائیل کی لوہیوں پہ سننے والا ہے. اور جب ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ انہوں نے اپنی وفاؤں کو یقین دلایا کہ دوڑو آگے بڑھو، حسین کے گھوڑے کی گرد کو پالو گے تو جنت تک پہنچا. حضرت مسعود یقین کو سارے کوفہ والوں نے یقین دلایا کہ ہم ساتھ دینے کی. اور جہاں اتنا بڑا بچہ یعنی 20-25 ہزار آدمی اپنی وفا کا یقین دلا دے، وہاں مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو خط لکھ دیتے ہیں کہ مولا اہل کوفہ آپ کا ساتھ دینے پہ راضی ہیں، اہل کوفہ آپ کے لیے جان نثار کرنے کو تیار ہیں، مولا آپ چلے آئیں. یہ خط امام علیہ السلام تک پہنچا ہے. اور مکے کے حالات اتنے خراب ہیں، امام مکے کی جائے پناہ کو طے کرتے ہیں. جب مسلم ابن عقیل جب یہ خبر پہنچتی ہے یزید تک تو وہ ابن زیاد سے، حالانکہ اس وقت آنا تھا لیکن معاویہ کی مشیخہ سر جو ہم کہیں تو اس نے ابن زیاد کو وہی. ابن زیاد سخت ترین آدمی تھا، اس کو کوفے کے لیے نامزد کیا. اور جب وہ کوفے میں آیا ہے کہ اس کے ساتھ 500 لوگ تھے، لیکن وہ اتنی تیزی سے کوفے کی جانب آئے کہ اس نے یہ پرواہ نہیں کی کہ اس کے ساتھ والوں میں سے کون کہاں رہ گیا. اور جب وہ کوفے میں داخل ہوا ہے تو کوفے کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے، اور اس نے اپنے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا. اس وقت یہ کوفے میں داخل ہوا ہے، ایک مرتبہ لوگوں میں آوازیں بنا ہوئی حسین آ گئے، حسین آ گئے. اور ایک مجمع تھا جو گھوڑے کے گرد موجود تھا، اور وہ یہ سب خاموش دیکھتا ہوا دارالحوالہ تک آ گیا. اس نے دیکھا کہ کوفے کے لوگ حسین کی طرف جا رہے ہیں، اور جب وہ آ گیا تو اس نے یہ اعلان کرا دیا کہ جس کو مسلم ابن عقیل کا ساتھ دیتے ہوئے دیکھا جائے گا اسے تحقیق کر دیا جائے گا. پہچان تو اسی وقت ہوتی ہے جب مشکلیں پڑتی ہیں، جب جان پہ بات آ جاتی ہے. اس اعلان کا ہونا تھا کوفے والوں کے ساتھ چھوڑنا شروع. ہمارا سلام و محمد بن کثیر پر، ہمارا سلام و حانی ابن رباح پر، ہمارا سلام و ان مخلص ترین لوگوں پر جنہوں نے اس تکلیف کے وقت میں ساتھ دیا. اس لیے کہنا ہے حضرت حانی ابن رباح کے گھر میں، اور وہ وقت بھی آیا ہے کہ ابن زیاد حضرت حانی کی عیادت کے لیے آیا ہے. اور حانی ابن رباح نے کہا تھا کہ جس وقت وہ آئے تو آپ اس کا سر قلم کر دیں. لیکن امام نے اپنے خط میں ایک جملہ لکھا تھا کہ میرے اعتماد کی منزل کا نام اس ہے مسلم ہے. جانتے تھے کہ کوئی ایسا اعتماد نہیں ہوگا. امام صلی اللہ علیہ وسلم اگر دارالامارہ میں مروان اور ولید کو قتل کر دیتے اور مدینے کی ریاست کب تک قبضہ کر لیتے تو ایک علیحدہ صورتحال ہوتی. اسی طرح مسلم ابن عقیل بھی، جس وقت مسلم ابن عقیل نے پردے سے نکل کے اس سے قتل نہیں کیا، حانی نے پوچھا کیوں قتل نہیں کیا؟ اگر تو قتل کرتے کوفہ منقلب ہو جاتا. ہمیں کوئی ایسا اقدام کرنا نہیں چاہتا تھا جو کل اس پہ آئے. یقین اور معرفت کی بلند ترین منزل کا نام ہے وہ جو ابو طالب کی اولاد. جس وقت حضرت مسلم ابن عقیل پناہ ہوتے ہیں حانی ابن رباح کا گھر چھوڑ کر، اور کوفے کی گلیوں میں تنہا ہے، ایسے میں کہ ہمارا سلام ہو ایک عورت جس نے قیامت تک کے لیے اپنے نام کو آل محمد کے چھوڑنے والوں میں سب کر دیا. 25,000 پانچ وعدہ کرنے کے بعد مسلم کو تنہا کر دے، اور دعا کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے حضرت مسلم ابن عقیل جنہیں دعا جانتی تھی دروازے پہ آگے پوچھتی ہے میں اللہ کون ہوں، کہاں پیاسا ہوں، پانی پلایا. میں کہا کہ زمانہ پورا عاشوں میں اپنے گھر جاؤ پھر والوں کو بھی ڈھوگی جس کا کوئی کہہ نہیں. کہاں کون ہوں؟ کوفے میں نوالے تھے کہ اللہ کی پوچھا کیا مسلم ابن عقیل کے ساتھ آئے تھے. سر چکا کے کہہ رہا مسلم ابن عقیل اور کیا شجاعت ہے. شجاعت سے تلوار ہاتھ میں لینے کا نام نہیں ہے. شجاعت جس کو کہتے ہیں ایک مرتبہ میں اختیار گھر کا دروازہ کھول دیا. کہا
آقا کی خاطر سے میرا دروازہ کھلا ہے، میں کنیز ہوں، فاطمہ زہرا کی میرے گھر میں آ جائیے۔ یہ جانتے ہوئے کہ اس پرآشو بدتر مسجد کو پناہ کرنے کی سزا کیا ہوگی، تو آنے نہ صرف دروازہ کھول دیا، اب تک میں پناہ کیا، قیامت تک کے لیے یہ اعزاز حاصل کر لیا، مسلم کا نام آئے گا تو آپ میں سلام ایک کمزور عورت جو سارے کوفے کے مردوں سے ماری ہے، ایک کمزور عورت جس نے وہ رات کو صرف 3 دن کے حق گزاری، اور جب صبح اور اسی کے گھر سے خبر جا چکی ہے، ایک مرتبہ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز بلند ہوئی، جب مسلموں نے اپنی نماز صبح پڑھ چکے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز بلند ہوئی، مسلم تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھے، آواز سن کے تو ابھی دوڑی نہیں جاتی، جب دیکھا کہ آپ تلوار کے قبضے کو تھام کے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو بہتر کہا باہر نہ جائیے، مجھے لگتا ہے کہ مقبل ہوئی ہے اور اتنی زیادتی فوج آئی، مجھے یہ گوارا نہیں ہے، میں جانتا ہوں اگر میں باہر نہ گیا تو ادھر دروازے کی حرمت کا خیال نہیں کریں، گھر میں داخل ہو جائیں گے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میری وجہ سے پھر ناموس پہ حرمت آئے، اور اس نے جو میرا وہ لٹا ہوا بغیر نظر قافلہ وہ دارالامارہ میں حضرت مسلم ابن عقیل باہر آئے ہیں تو ایک بار بھی تلوار کے قبضے میں ہاتھ رکھا، تلوار نکالی، جنگ کی، جس کے لیے لکھا ہے کہ ابن اشعث نے مزید فوج کر رکھی، مجھے ملا کہ ایک تنہا شخص کے لیے کتنی فوج درکار ہے، تنہا صحیح لیکن ابو طالب کے خاندان سے، اور جب سب مل کر غلبہ نہ پا سکے تو ایک گڑھے خاص و خاشاک سے پوچھ گیا، اور حضرت مسلم کو فوج کرتے کرتے اس طرف آئی، اور حضرت مسلم نے اپنی گڑھے میں گر گئے، جب گڑھے میں گر گئے تو جو لوگ موجود تھے انہوں نے پتھر مارے، گڑھے پڑے، اتنے پتھر مارے کہ آپ کا سر، آپ کا چہرہ زخمی ہوا، جس وقت آپ کو گڑھے سے نکالا گیا اور دارالامارہ کی طرف لایا گیا تو آپ کے دندان مبارک، آپ کے لب خون سے درد، اس میں اتنے اخیر جب وہاں پہنچے تو کسی نے پوچھا، پانی کا جام طلب کیا، اور کسی نے پانی لا کے دیا، پانی لا کے دیا، پینا چاہا لیکن تمام پانی آلود ہو گئی، دوسری طرف پھر ایسا ہی ہوا، زیر لب کہا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا سے کیسے ہی جائے گی، اس پیاسے مشکل کیا مسلم ابن عقیل خشک لبنے کے تھے، کسی نے کہا تم نے امین کو سلام نہیں کیا، میرا کوئی امین نہیں ہے سوائے یہ تلوار کے بعد وہ جہاد ہے جو زبان سے کیا، اس نے اپنی یہ قتل کا فرمان جاری ہوا، اس نے نبی کو دارالامارہ کی چھت پر لے جایا جا رہا، اللہ جس کے سخت اتنے تکلیف نہیں دے رہے جتنا یہ خیال، یہ 2 خیال، ایک یہ کہ 2 کنسل بچوں کو ساتھ لے کر آئے تھے، پردیس میں 2 کنسل بچے، اور پردیس میں ایسا جہاں سارا کوفہ دشمن ہوا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، یہ خیال دل کو دے پاتا، اور دوسری طرف یہ کہ میں نے حسین ابن علی کو خط نہیں دیا کہ کوفے کے حالات سامنے میرا آقا اور تو بچوں کے اپنا کوفے کی جانب مارا ہوتا ہے، کو خبر کرنا کہ کوفہ مختلف ہو گیا ہے، کوفے بتائیے آقا، کوفے والوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، اور دارالامارہ کی چھت سے جب دیکھا کہ کوفے کے لوگ تماشائی بنے ہوئے تو آواز دی، اے اہل کوفہ تم نے میرا ساتھ نہیں دیا، میری بیعت کو توڑ دیا، لیکن کب اتنا کرنا کہ کوفے کو
دارالامارہ کی چھت پہ مسلم ابن عقیل ہے، دل کو یہ دو خیال تکلیف دے رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اور جب جلاد تلوار کو چھٹکا کے قریب آیا تو یکبارگی دارالامارہ کی چھت سے آپ نے اپنا رخ مکے کی جانب کیا، اور حضرت مسلم جو آج ہم زیارت پڑھتے ہیں تاثیر ہے حضرت مسلم ابن عقیل کی۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ امام عالم مسافر رکھتے ہیں مکے کو ترک کر چکے، روایت طریقہ کے مقام پر قیام ہے، امام عالم اضطراب پہ ہے۔ ایک مرتبہ امام اٹھے، آپ نے خفے کی جانب رکھی اور کہا علیکم السلام یا مسلم ابن عقیل۔ حضرت ابوالفضل عباس آگے بڑھے، آپ کا خیال ہے یا عالم غربت سے مسلم ابن عقیل ہم پر سلام بھیجو۔ اس عالم مسافرت میں وہ پہلی صفحہ ماتم جو بچھی مسلم ابن عقیل کے لیے، وہ پہلی آوازیں بکا سے بلند ہو رہی ہے، حسین ابن علی خیمے میں آئے ہیں، مسلم کی کمسن بچی کو گلے سے لگایا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آوازیں فاطمہ آ رہی ہے، لوگ مسئلہ فاطمہ کی خاک اڑا رہی، ارے لوگوں یہ ابتدا ہے میرے مارے جانے کی۔ لاکھوں سلام تجھ پہ محبت کے الچی، اے مسلم غریب صداقت کے الچی، اے مسلم غریب صداقت کے الچی، لاکھوں سلام تجھ پہ محبت کے الچی، تیری ادائے مرگ کی دنیا شہید ہے، تاریخ ہے گواہ کہ پیاسا شہید ہے، روئے جسے حسین وہ تنہا شہید ہے، کوفے میں کربلا کا تو پہلا شہید ہے، کوفے میں کربلا کا تو پہلا شہید ہے، سار کے وفا کے شرافت کے الچی، سار کے وفا کے شرافت کے الچی،
صداقت کے الچی وطن سے بار سفارت لیے ہوئے ارمان بارگاہ امامت لیے ہوئے آقا کے اعتماد کی دولت لیے ہوئے شبیر کا پیام محبت لیے ہوئے دین مبین حق کی حکومت الچی دین مبین حق کی حکومت الچی لاکھوں سلام تجھ پہ محبت الچی اے مسلم غریب صداقت الچی دیکھا کوئی سفیر نہ اس حال بان کا دیکھا کوئی سفیر نہ اس حال بان کا بچوں کی فکر تھی نہ خیال اپنی جان کا بچوں کی فکر تھی نہ خیال اپنی جان کا ہر لب پہ تذکرہ ہے وصیت کی شان کا ہر لب پہ تذکرہ ہے وصیت کی شان کا غم تھا دم اجل تو علی کے نشان کا پیغمبر خدا کی امانت کے الچی پیغمبر خدا کی امانت کے الچی اے مسلم غریب صداقت کے الچی تنہا لڑا ہزار سے اللہ رے حوصلہ دور بے کسی کا شجاعت کا ولولہ ٹھہرا نہ سامنے کوئی جانباز مل چلا کوفے کی تھی گلی تیرا میدان کربلا ایثار کے وفا کے شرافت کے الچی ایثار کے وفا کے شرافت کے الچی اے مسلم غریب صداقت کے الچی لاکھے بھی تیرے بعد بہت کے نہیں جیے کوفے سے دو عدم کو گئے حسرت لیے جن بے کسوں کی موت پہ دشمن بھی رو دیے وہ کربلا میں سوتے ہیں جامے اجل پیے وہ کربلا میں سوتے ہیں جامے اجل پیے ایثار کے وفا کے شرافت کے الچی اے سلام تجھ پہ محبت کے الچی اے مسلم غریب صداقت کے الچی لاکھوں سلام تجھ پہ محبت کے الچی حسین 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 سازو سامان لے گئے کربلا میں شاہ کیا کیا سازو سامان لے گئے کربلا میں شاہ کیا کیا سازو سامان لے گئے زندگی بچوں کی ارماؤں کے ارمان لے گئے زندگی بچوں کی ارماؤں کے ارمان لے گئے کربلا میں شاہ کیا کیا ساز و سامان لے گئے
چشمہ نے کہا ایک جواب بیٹے کا سینہ ایک چشمہ نے کہا شاہ دل میں ایک نیزہ ایک پیکان لے گئے شاہ دل میں ایک نیزہ ایک پیکان لے گئے کربلا میں شاہ کیا کیا ساز و سامان لے گئے مشق دے کر شاہ نے نقشہ بدلا رنگ کا مشق دے کر شاہ نے نقشہ بدلا رنگ کا اپنے دل میں جنگ کا عباس ارمان لے گئے اپنے دل میں جنگ کا عباس ارمان لے گئے کربلا میں شاہ کیا کیا ساز و سامان لے گئے باد اصغر ساز بھی مشکل سے لیتی تھی روا باد اصغر ساز بھی مشکل سے لیتی تھی روا عمر بھر کی زندگی 2 دن کے مہمان گئے عمر بھر کی زندگی 2 دن کے مہمان گئے کربلا میں شاہ کیا کیا ساز و سامان لے گئے زیر خنجر نالے زینب پہ آنکھیں کھولتی زیر خنجر نالے زینب پہ آنکھیں کھولتی جاتے جاتے داغ یہ شاہ شہیداں لے گئے جاتے جاتے داغ یہ شاہ شہیداں لے گئے کربلا میں شاہ کیا کیا ساز و سامان لے گئے سینہ خاک پر تانوں کے نیزہ پر تھا سر سینہ خاک پر تانوں کے نیزہ پر تھا سر روم ڈالی لوح محفوظ اور قرآن لے گئے روم ڈالی لوح محفوظ اور قرآن لے گئے کربلا میں شاہ کیا کیا ساز و سامان لے گئے مرحبا اے غیرت اسلام کیا کہنا تیرا مرحبا اے غیرت اسلام کیا کہنا تیرا قید کر کے حال احمد کو مسلمان لے گئے قید کر کے حال احمد کو مسلمان لے گئے کربلا میں شاہ کیا کیا ساز و سامان لے گئے زندگی بچوں کی اور ماؤں کے ارمان لے گئے حسین 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 غریب حسین غریب حسین مظلوم حسین مظلوم حسین کس حسین رحمان حسین رحمان حسین رحمان حسین مولا حسین مولا حسین آقا حسین 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 السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين يا محمد بن عبد الله السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وصي رسول الله السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالم السلام عليك يا خديجة الكبرى أم المؤمنين والمؤمنات السلام عليكما يا حسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة السلام عليك يا أم المصائب يا زينب الكبرى ويا أم كلثوم السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين
السلام عليك يا محمد بن علي الباقر. السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق. السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا. السلام عليك يا محمد بن علي التقي. السلام عليك يا علي بن محمد النقي. السلام عليك يا حسن بن علي العسكري. السلام عليك يا حجة الله يا صاحب العصر والزمان يا أبا صالح أجل الله فرجه. السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين. السلام عليكم يا سائر شهداء كربلاء. السلام عليكم يا جشاء كربلاء. ولعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. ایک سورہ فاتحہ کل محبان علی